السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو کام بھی شروع کرے اسے مکمل کرے۔ کہتے ہیں بھائی کمپلیٹ ہو گیا، کہتے ہیں کھانا کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کل لفظ بھی انگریزی کے بولتے ہیں، کھانا کمپلیٹ ہو گیا، شادی کمپلیٹ ہو گئی، فلاں مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، جی ہو گیا، جی ہو گیا، ڈنر بھی کمپلیٹ ہو گیا، لنچ بھی کمپلیٹ ہو گیا، بریک فاسٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ میں عام زبان بول رہا ہوں معاشرے کی۔ تو کسی چیز کو مکمل کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ کام کو شروع کر دینا تو آسان ہوتا ہے اور کام کو مکمل کرنا اصل ہوتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے اپنے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا کرتا ہوں، بہت مزے کی اور بہت علمی بھی عملی بھی لطائف کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ اول تو ہم چھیڑتے نہیں، اگر چھیڑیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ مطلب یہی تھا، ہم اول تو کوئی کام شروع نہیں کرتے بلا وجہ، اگر شروع کر لیں پھر اس کو مکمل کر کے دم لیتے ہیں۔ تو خیر، ہر چیز کو مکمل کرنا یہ آدمی کے کامیاب ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے ہمیں ایمان حاصل ہوا۔ تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایمان کو مکمل کرنے کے بڑے بڑے نسخے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نسخے ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی کی رد نہیں مقصود۔ کوئی کہتا ہے یہ کام کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا، یہ کام کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا، ہوتا بھی ہے۔ لیکن ہم آج آپ کو ایمان مکمل کرنے کا نبوی نسخہ بتانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت بھی ہے اور جامع ترمذی کی روایت بھی ہے، آپ نے 4 کام بتائے ہیں کہ جو آدمی یہ 4 کام کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، اور ایک روایت میں ہے فقد استکمل ایمانہ او کما قال، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں نسخہ نبوی کے مطابق ایمان مکمل کرنے کی۔ علماء نے فرمایا ہے یہ 4 کام وہ ہیں جو ہر آدمی ہر وقت کر رہا ہوتا ہے۔ محبت، ہر آدمی کے دل میں ہر وقت کسی نہ کسی کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفرت اور بغض، ہر آدمی کے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں نفرت بھی ہوتی ہے۔ اگر محبوب سے محبت ہوتی ہے تو دشمن سے نفرت بھی ہوتی ہے، بغض بھی ہوتا ہے۔ اور آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کو پیسہ دے رہا ہے، کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو ہدایت دے رہا ہے، دکاندار کسی کو کپڑا کاٹ کے دے رہا ہے، کوئی کسی کو سیب تول کے دے رہا ہے، کوئی گاہک پیسے دے رہا ہے۔ تو ہر وقت آدمی دینے کا عمل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی چیز کو روک بھی رہا ہوتا ہے، بھئی نہیں دینا، میں نے آپ کو پیسے نہیں دینے، تم فضول خرچی کرتے ہو، میں نے آپ کو موبائل لے کے نہیں دینا، میں نے آپ کو بائک لے کے نہیں دینا۔ تو یہ 4 کام وہ ہیں جو آدمی ہر وقت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نسخہ نبوی کا حاصل یہ ہے کہ اے بندے تم یہ 4 کام کرو، لیکن یہ تم 4 کام اللہ کے لیے کر لو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ محبت کرو لیکن اللہ کے لیے، من احب للہ، محبت اللہ کے لیے ہو۔ کیا پتہ چلے گا محبت اللہ کے لیے ہے؟ تو دیکھا جائے گا وجہ محبت کیا ہے، کہ یہ اللہ والا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے احب للہ۔ اور جب وہ وجہ ختم ہو جائے بالفرض تو محبت بھی ختم ہو جائے، اور ان 2 لوگوں کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے کی بشارت ہے، یتحابان فی اللہ، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ ومن ابغض للہ، ہماری کسی سے نفرت ہے سو ذات کی وجہ سے نہ ہو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہیں، بلکہ نفرت کی وجہ بھی یہ ہو کہ اللہ نے اس سے نفرت کا حکم دیا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، ایسا آدمی ہے جو ختم نبوت کا دشمن ہے، ایسا آدمی ہے جو دین کا، دینداروں کا، مساجد کا، مدارس کا دشمن ہے، جو
امن کا دشمن ہے، جو خون کی ہولی کھیلنے والا ہے، جو بے گناہ بچوں کو، مردوں کو، مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں میں بارود پھینک کے، خودکش حملے کر کے ان کو شہید کر دیتا ہے، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی وجہ جو بغض کی بنتی ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان سے نفرت کرو، میں اس کے لیے نفرت کر رہا ہوں۔ کتنا آسان کام ہے کہ محبت اور نفرت اپنے نفس کے تقاضے پہ نہ ہو، بلکہ محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، اور بغض بھی اللہ کے کہنے پر بغض کی وجہ سے ہو۔ ومن آتا للہ، جس کو ہم دے رہے ہیں اللہ کے لیے دیں۔ بیوی نے مانگا ہے کوئی چیز لا دیں، پیسے دیں، تو بیوی کو دینا بھی ثواب ہے۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، کہ آدمی بیوی کو کچھ دیتا ہے اور ثواب کی نیت کرتا ہے، اس پر بھی اتنا ثواب ہے جتنا صدقے کا ثواب ہے۔ بچے نے پیسے مانگے ہیں، بیٹا لو اس سے تم جو چیز کھاؤ تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹی کو دے رہا ہے، بھائی بہن کو دے رہا ہے، والدین کو دے رہا ہے، استاد ہے علم دے رہا ہے، اسکول میں ماسٹر ہے ریاضی پڑھا رہا ہے، اور چیزیں دے رہا ہے، تو اللہ کے لیے۔ منع للہ، نہیں دیا ہے بھئی فضول خرچی ہوگی، نہیں دینا ہے، تم نے موبائل نہیں لینا، تم نے اسے غلط استعمال کرنا ہے، تمہیں پیسے نہیں دینے، تم نے فضول خرچی کرنی ہے، تم نے پٹاخہ بجانا ہے، تم نے آتش بازی، شب برات ہے تم نے آتش بازی کرنی ہے۔ تو یہ اگر آدمی نے کام کر لیے تو حضور فرماتے ہیں فقد استکمل ایمان۔ اور سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اللہ کے لیے ہو جس سے بھی ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو جس سے بھی ہو، یہ اپنی پسند و ناپسند سے محبت نفرت کا ہم معیار نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی وجہ سے بنائیں، اور دینا اور نہ دینا اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ نسخہ نبوی ہے، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ 4 مہینے لگا کے بھی ایمان مکمل کریں، بالکل کریں، اور 4 کام کر کے بھی ایمان مکمل کریں۔ اور یہ نسخہ حضور کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک نسخہ ابن سینا کا بھی ہوگا، ارسطو کا بھی ہوگا، حکیم اجمل خان کا بھی ہوگا، جالینوس کا بھی ہوگا، گلی محلے کے حکیم کا بھی ہوگا، لیکن کوئی نسخہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے نسخے ہیں وہ اتنے عظیم تر اور اتنے پکے ہیں کہ آسمان اوپر اور زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لوہے کی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد فرمودہ نسخہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا ایمان مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کام حدیث پاک میں ایمان مکمل کرنے کے لیے بیان فرمائے گئے، اللہ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔